انہیں نہ صرف زیتون کا تیل نہ دودھ پہ ہو گیا. اگر کسی کو قبض ہے تو زیتون کا تیل بہترین دوائی ہے. زیتون کا تیل بہترین دوائی ہے. جتنے لوگوں کو کڑال پڑتے ہیں یہ سن لو, کڑال پڑتے ہیں, اس کو کریمپس کہتے ہیں. 7 دن میں پرانے سے پرانے کریمپس ختم ہو جاتے ہیں. 7 دن میں پرانے سے پرانے کریمپس ختم ہو جاتے ہیں. انجیر بہترین علاج ہے. انجیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یہ جو کڑال پڑتے ہیں اس کی بہترین دوائی ہے انجیر. 7 انجیر لو, پانی میں بھگو دو, ساری رات بھیگا رہے, صبح گرائنڈ کرو اور اس کو پی لو. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائیو. شوگر بیماری نہیں ہے, شوگر ایک ڈر ہے جس کو اتنا بولا گیا کہ آج ہر بندہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا شوگر سے ڈرتا ہے. اور یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس کو سمپل سمجھو. ایک بندے کو اگر پیشاب زیادہ آتا ہے سردیوں میں, اس کو پیشاب زیادہ آتا ہے, وہ پانی ایک دن میں 12 گلاس پیتا ہے اور اس کو پیشاب آئی جاتا ہے, یہ بیماری ہے کیا ہے؟ تو جو میٹھا زیادہ کھا رہا ہے اس میں میٹھا زیادہ ہی آنا ہے. ایک منٹ معذرت بھائی, میٹھا زیادہ کھاؤ گے میٹھا خون میں زیادہ آئے گا, تو میٹھا چھوڑ دو. وہ میٹھا کھاؤ جس سے شوگر نہیں بڑھتی. اور میرے بھائیوں یہ جو چینی ہے نا, اس سے شوگر بڑھتی ہے. شہد لو, کوئی شوگر نہیں بڑھتی. پھلوں میں جو میٹھا ہے, ایک کیلا اور چقندر, جس سے چینی بنتی ہے. گنے سے بنتی ہے, چقندر سے بنتی ہے, کیلے سے بنتی ہے, اس کو چھوڑ دو. آلو سے بنتی ہے, اس کو چھوڑ دو. اور میرے بھائیوں شوگر کو اپنے سروں پہ سوار نہ کرو. ایک ملک ہے وہاں پہ گلوکومیٹر پہ پابندی ہے کہ کوئی بندہ اپنی شوگر چیک نہیں کر سکتا, اپنا بلڈ پریشر نہیں چیک. میں امریکہ میں علاج کرتا ہوں آن لائن, مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ پابندی ہے, کوئی بندہ اپنا کسی بیماری کے بنا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے اپنا پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرواؤ. کہتی ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہاں پہ پابندی ہے کہ کوئی بندہ بغیر کسی وجہ سے اپنا چیک اپ بھی. اور یہاں پہ ہر بندہ ماشاءاللہ 400 روپے دا گلوکومیٹر ہے اور 25-30 روپے دی ڈبی آندی ہے اور توندا ہے لاندا ہے, او تیری نو میری تے اتنی شوگر ہو گئی. اس کو سمجھو, اللہ تعالی ہمارا گمان ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے میں ویسا ہی ہوں جیسا تم سوچتے ہو. اور ہم نے سوچا 400 شوگر, ہائے میں 400 شوگر ہو گئی, میں 400 شوگر ہو گئی, میں 400 شوگر ہو گئی, میں 400 شوگر ہو. اب یہ شوگر سوار ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں جو تم گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں. ایک ملک ہے وہاں کوئی شوگر چیک نہیں کرتا. کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک کوئی ہوئے گا. اور میرے بھائیوں یہ آپ کو ڈر دیا گیا ہے. ہر بندہ اور مر رہا ہے, ہر بندہ مر رہا ہے. اور ایسے پریشان ہے جیسے کچھ جنم ہی نہیں ہو گیا, جیسے اللہ نے اس کی بخشش ختم کر دی اور اس کو لکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے شوگر ہو گئی. رونا شروع کر دیا. یار شوگر ہوگی تو کیا مصیبت پڑ گئی ہے. اس کو سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ لا باسا, کوئی حرج نہیں ہے اس کے آنے میں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے آنے میں. طہورن, او پکیزہ کرنے آئی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو بیماری آئی تو کیا لے کے آئی آپ کے لیے؟ اور یہ تو تمہیں پکیزہ کرنے آئی ہے. اور ہم نے کیا مصیبت سمجھ لی؟
اور میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، اس کو سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تھے اور کہا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ شوگر ہو گئی تو خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ سچ بتاؤ، اگر یہ شوگر میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آئی ہے تو میرے لیے فائدہ مند ہوئی کہ نقصان دہ؟ اور اگر میرے گناہ نہیں ہے، میرے درجے بلند کرنے آئی تو پھر؟ اور میرے بھائیوں، تین چیزیں اس کو سمجھ لو، جس بندے کو یہ تین چیزیں مل گئیں سمجھو اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ غم، پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد جو اذکار کرتے تھے اس میں کیا کہا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، کس سے؟ غم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اور کون سی دعا میں آتا ہے یہ حزن؟ جب ہم پڑھتے ہیں اسبحنا اسب الملک للہ والحمد للہ، پھر اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اور یہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والضلالتین، اور پناہ مانگی اللہ کے نبی نے۔ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ نقصان دے۔